ایک سوال موصول ہوا ہے کہ ہمارا تعلق ایک اہل سنت گھرانے سے ہے، اور میرے دل میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے اتنی مودت ہے، یعنی محبت ہے اہل بیت سے بہت زیادہ، کہ علم عباس لگانے کی تمنا ہے۔ کیا اس سے ہماری سنیت کو کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں، یہ سوال ہے۔ تو جس بھی بھائی بہن کسی نے یہ سوال بھیجا ہے، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کا سوال کرنے سے پہلے نہ صرف ایک اصول اپنی زندگی میں رکھ لیں۔ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ایسا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا؟ آپ کو جواب ملے گا نہیں۔ کیا ایسا کام اہل بیت نے خود کیا؟ آپ کو جواب ملے گا نہیں۔ جب ایک کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں کیا، ان کے اہل بیت نے نہیں کیا، تو who we are، تو ہم کون ہوتے ہیں وہ کام کرنے والے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کو مکمل کر گئے، اور یہ جو علم لگانے والی بات ہے، اصل میں اس سے بہت ساری ایسی سمجھ لیجیے چیزیں آگے چل جاتی ہیں کہ ہم اس کا تصور ابھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایسے قصیدے نکالے گئے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ اپنے گھر کی منت مانگے کہ جناب اللہ مجھے گھر دے گا تو میں جناب اس کے اوپر علم عباس لگاؤں گا۔ یہ لوگ زبردستی لوگوں سے، جن کے پاس گھر نہیں ہوتے، کرائے پہ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ ایسی ایسی منتیں مانگتے ہیں، پھر اس کو لگا کے اس کو تبرک جانتے ہیں، پھر اس کو سجدے کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بڑی اب اٹریکشنز اور بڑا کچھ آ گیا، اس کے ساتھ کہانیاں، مثال ہے اس کے اوپر کوئی اگر لائنیں کوئی خاص قسم کی گرد سے بن جائیں تو کہیں گے یہ معجزہ ہو گیا ہے، اس کی ویڈیوز بنائیں گے، تو بہت ساری کہانیاں، سٹوریاں اور بدعات ایسی پھر آ جاتی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، یہ معنی نہیں رکھتا۔ معنی یہ رکھتا ہے آپ مسلمان ہیں، کیا آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، کیا آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو آپ وہ کریں جو انہوں نے کر کے دکھایا، وہ نہ کریں جو کہ کوئی خاص فرقہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایسا کرنا بالکل ہمارے نزدیک تو اس وجہ سے ٹھیک نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر نہیں کیا تو آج ہمیں بھی نہیں کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سے اہل بیت نے نہیں کیا تو ہم نے بھی نہیں ایسا کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ ان کا ذکر کریں، تذکرہ کریں اہل بیت کا، ان کی لائف پڑھیں، اس سے سیکھیں، سمجھیں کہ انہوں نے کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد کیسی لائف گزاری تھی۔ کیا اس طرح کی گزاری تھی جس طرح کی آج اہل تشیع گزارے؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بہت سمجھ لیجیے کریٹیکلی سوچنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں سوچنے سمجھنے والا اور ہدایت دین اسلام سے حاصل کرنے والا بنائے۔ اور یہ سمجھ لیجیے یہ ابتدا ہوتی ہے ایک غلط کام کرنے کی یا اپنے آپ کو کسی فرقے سے افیلیٹ کرنے کی۔ میں آپ کو دو واقعے بتا کے نا بات کو ختم کرتا ہوں۔ نمبر 1، ضیاء الحق کا دور تھا نا، تو اس وقت جو ہے وہ زکوٰۃ آرڈیننس آیا کہ زکوٰۃ جو ہے گورنمنٹ کلیکٹ کیا کرے گی بینک سے۔ تو اس وقت شیعوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا اور پورا ایک خاص ایریا جیم کر دیا پروٹیسٹ کے ذریعے سے کہ ہم نہیں دیں گے زکوٰۃ اس طریقے سے گورنمنٹ کو۔ اتنا شدید پریشر آیا، پھر گورنمنٹ کو ماننا پڑا اور پھر ڈیکلیریشن دینے پڑے کہ آپ کو بینکس کے اندر ڈیکلیریشن دینے، گورنمنٹ آپ کی زکوٰۃ نہیں کاٹے گی کہ آپ شیعہ ہیں۔ اس زمانے کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے علم بھی لگائے اپنے گھروں کے اوپر تاکہ اگر کوئی کراس ویریفیکیشن کرنے آئے تو باہر سے پتہ چل جائے شیعوں کا گھر ہے۔ اور یہ تو ایک واقعہ ہو گیا کہ کس طرح سے علم کلچر کو پرموٹ کیا گیا۔ دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا واقعہ ہمارے اپنے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے، اور وہاں پہ ایک بڑا امیر بندہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ تقریباً کچھ لوگوں کو ہزاروں، کچھ لوگوں کو لاکھوں روپیہ دیتا تھا صرف اور صرف دو کام کرنے کے۔ ایک آپ نے علم لگانا ہے، دوسرا ایک مجلس محرموں کے اندر اپنے گھر میں کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس طرح کے معاملات آ جائیں کہ ایک بندہ یا پھر ایک کوئی آرگنائزیشن یا ایک گروہ اپنی سمجھ لیجیے فرقہ واریت کے لیے یہ سارا کام کر رہا ہو اور آپ کو اس پہ موٹیویٹ کر رہا ہو پیسے دے کے بھی اور مختلف طریقوں سے بھی، تو آپ کو اس چیز سے بچ جانا چاہیے اور صرف وہی اصولی چیز دیکھنی چاہیے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے مولا ہیں، اور انہی کے مولا ہونے کی نسبت سے مولا علی ہمارے مولا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، تو انہوں نے نہیں کیا، جب علی نے ایسا نہیں کیا، نبی نے ایسا نہیں کیا، ان حسن و حسین نے ایسا نہیں کیا، تو آج ہم ایک نیا دین نکال کے کیسے وہ کام کرنا شروع کر دیں جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کے آگے سے اہل بیت کا سنت طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اصولی چیز لے لیں،
آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔